لطف اللہ صاحب، آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا ہے کہ میں کچھ اپنے ان تجربات کا ذکر کروں کہ جو موسیقی کی زندگی سے، میری موسیقی کی زندگی سے متعلق ہیں۔ میں نے اس کے لیے کوئی تیاری تو کی نہیں، اور جو کچھ ہے بہرحال ذہن میں جو کچھ اس وقت ہے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس بہت عمدہ خزانہ ہے، اور مجھے بڑا فخر ہوگا اگر آپ کے اس خزانے میں ایک تھوڑا سا حقیر اضافہ اس چیز کی وجہ سے بھی ہو جائے، اور اس کو میں خصوصی سے اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اتفاق سے جہاں شعراء پر، ادیبوں پر اور دوسری قسم کے فنکاروں پر بہت کچھ کہا گیا ہے، ان بیچارے موسیقی کی جاننے والوں کے اور ماہرین موسیقی کے نام لیوا بہت کم لوگ موجود ہیں۔ ان کی زندگی میں تو ان کے پسند کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ان کی تعریف کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور جب وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میں نے بے شمار تذکرے پڑھے، اور ان تذکروں میں کبھی کسی کی زندگی کے اوپر کوئی سیر حاصل بیان نہیں مل سکا، حتیٰ کہ تانسین جیسا بڑا فنکار جو ہے اس کے متعلق بھی سوائے اس کے کہ ادھر ادھر مجملاً کچھ باتیں لوگوں نے بیان کر دیں، کہ اس کے متعلق کچھ پڑھتے بڑی کنٹروورشل اس کی ذات ہو کر کے رہ گئی ہے۔ میری عمر آپ کو معلوم ہے 60 برس سے زیادہ ہو چکی ہے، اور میں نے ابتدائی ہی زمانے سے گویا اس فن کو سیکھنا شروع کیا تھا۔ شروع میں تو اس فن کی ابتدا یوں ہوئی کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے فنکار تھے استاد عنایت خان صاحب، ستار نواز۔ ان کی شادی ہوئی تھی ہمارے وطن میں سہارنپور میں بندے حسن خان صاحب ناہن کی لڑکی سے۔ یہ عنایت خان صاحب جو تھے، ان کے والد تھے امداد خان صاحب، اور اس وقت ستار کا باج جو بہت مقبول باج ہے وہ دراصل امداد خان صاحبی کا باج ہے، یہاں تک کہ بینکار بھی اب انہی کا باج بجاتے ہیں، چاہے ان کا نام لیں یا نہ لیں، بہت بڑی شخصیت تھی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ استاد بندو خان صاحب بھی اسی گھرانے کے شاگردوں میں تھے، یعنی ان کے جو ماموں تھے ممن خان صاحب، وہ امداد خان صاحب کے شاگرد تھے، اور ممن خان صاحب سے بندو خان صاحب نے سیکھا تھا۔ اور عنایت خان صاحب سے میں نے ستار کی ابتدا کی تھی، اور اس شوق میں مجھے یہاں تک کہ ایک زمانے میں کلکتے میں بھی جانا پڑا، اور 11 حیات خان لین میں میں کچھ عرصے تک ٹھہرا، اور وہاں سے ان سے تعلیم کی جاری رکھی، لیکن میں زیادہ عرصے نہیں ٹھہر سکتا تھا، کچھ تعلیم کی مجبوریاں، کچھ اور بہت سی مجبوریاں، تو میں آ گیا تھا۔ اور جب میں وہاں سے آنے لگا تھا تو انہوں نے خود مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ تم لکھنؤ جا رہے ہو، کیونکہ اس وقت میرے والد صاحب ترک وطن کر کے لکھنؤ میں انہوں نے سکونت اختیار کر لی تھی، کہ لکھنؤ جا رہے ہو تو وہاں پر ایک شخص ہے یوسف علی خان صاحب، تو تم اگر سیکھنا تو صرف ان سے سیکھنا۔ اگرچہ کہ اس زمانے میں ان کے اپنے بھانجے حامد حسین ایک بہت اچھے ستار نواز تھے، وہ موجود تھے وہاں پر، لیکن انہوں نے ان کو کی سفارش نہیں کی، ان کو ریکمنڈ نہیں کیا، بلکہ یوسف علی خان صاحب کو ریکمنڈ کیا۔ میں جس وقت لکھنؤ میں آیا تو کچھ بدقسمتی ایسی کہ میں نے کوشش کی کہ استاد یوسف علی خان صاحب کا شاگرد ہو جاؤں، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ کچھ عرصے تک ٹال مٹول کرتے رہے، تو میں نے ایک وہاں پر ایک ستار نواز تھے، سید صاحب تھے، وہ بیچارے پیشے ور نہیں تھے، میر مہدی حسن صاحب نابینا، ان سے ہوا کچھ دنوں سیکھا۔ ظاہر ہے کہ وہ معمولی ستار بجاتے تھے، لیکن بہرحال میں نے اپنے شغل کو جاری رکھنے کے لیے ان سے کیا، اور اس کے بعد میرس میوزک کالج جوائن کر لیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اس موقع پر ایک بات عرض کر دوں، وہ یہ کہ اکثر لوگ یہاں پر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ میرس میوزک کالج کے جاننے والے ہیں، لیکن جب میں نے سیکھے ہوئے ہیں، لیکن جب میں نے ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ وہ برائے بیت وہاں کا نام لے دیتے ہیں، ان میں سے کسی نے نہیں سیکھا۔ یہاں پر صرف ایک شخص ہے سمجھ گئے صاحب کہ جس نے حقیقتاً وہاں سے مجھ سے بھی گویا بڑی سند لی ہے،
یعنی سنگیت وشارت کی سند لی ہوئی ہے، جس کو کہ ریڈیو پاکستان نے افسوس ہے کہ نکال دیا، وہ کجن صاحب ہیں۔ ایک کجن صاحب یہاں پر تھے اسٹاف آرٹسٹ، کوئی 2 برس پہلے ان کو نکال دیا ہے یہاں سے ریڈیو پاکستان نے۔ بہت شریف آدمی تھا۔ حکیم شفاء الملک جو تھے لکھنؤ کے، وہ ان کے بھانجے تھے۔ وہ ایک شخص ہے میری نظر میں سارے پاکستان میں جو حقیقتاً سنگیت وشارت کی ڈگری لیے ہوئے ہے میرس میوزک کالج سے۔ میرس میوزک کالج کا نام بائی دی وے اب بھات کھنڈے یونیورسٹی ہو گیا ہے۔ بہرحال میں نے بھی کچھ عرصے وہاں پر تعلیم لی۔ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ وہاں کے جی این ناٹو صاحب تھے، میں نے ان سے سیکھا۔ ایک اجودھیا پرساد اندھے تھے، ان سے سیکھا۔ پنڈت سری کرشن جو وہاں پر پرنسپل تھے اس کے، ان سے میں نے تھیوری سیکھی وغیرہ وغیرہ۔ اور بعد میں پھر مجھے اتفاق سے ایسا موقع مل گیا کہ استاد یوسف علی خان صاحب کے شاگردی کا شرف حاصل ہو گیا، اور میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا۔ بہرحال یہ تو ابتدائی دور ہے۔ اس کے بعد میں ریڈیو سے وابستہ ہو گیا۔ میں اس سلسلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ اگر اس وقت کے رسالے کہیں سے مل جائیں آل انڈیا ریڈیو کے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ میری تصویر بھی ہے اور میرے پروگراموں کی تفصیلیں بھی اس میں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کے معنی یہ کہ ریڈیو میں آنے سے پہلے دراصل میں نے براڈ کاسٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ دراصل ریڈیو میں آنے کی وجہ دراصل یہ ہوئی تھی کہ میں لکھنؤ سے ستار بجانے لگا تھا، اور اس وقت ان کو ضرورت تھی اس بات کی کہ کوئی شخص گریجویٹ بھی ہو اور فن موسیقی سے کم اتنا واقف ہو کہ عملی طور پہ اس کو کر سکتا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے مجھ کو لے لیا۔ بہرحال یہ تو ضمناً میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کم و بیش 45 سال میری ہوش کی زندگی کے ایسے گزرے ہیں کہ جو میں نے فنکاروں میں گزارے ہیں، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ آج کی صحبت میں صرف ان چند لوگوں کا ذکر کروں کہ جن کو میں نے سنا ہے، اور وہ بھی محض جیسا کہ میں نے ابتداً آپ سے عرض کیا تھا نا کہ ان لوگوں کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ اور میں جو بات عرض کر رہا ہوں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ ٹیپ یہاں پر لکھنؤ کراچی میں خصوصیت کے ساتھ لوگ موجود ہیں ان کو سنا دیجیے کہ میں جو کچھ بات کہہ رہا ہوں اس میں کوئی غلط تو نہیں ہے، تاکہ سند رہے۔ یہاں پہ کراچی میں ابھی ہیں اس قسم کے لوگ موجود، مثلا سید بڑے آغا ہیں، لیکن میں ان کا نام اس لیے لیتے ہوئے ذرا جھجکتا ہوں کہ ان کی کا دماغی توازن اب ذرا مشکوک سا ہے، تو ان کی کوئی سند نہیں رہے گی۔ لیکن بہرحال یہاں لوگ موجود ہیں اور بہت کافی موجود ہیں جنہوں نے ان بڑے بڑے گویوں کو سنا۔ ان میں سب سے پہلے میرے خیال سے مجھ کو نام لینا چاہیے اللہ دیے خان صاحب کولہاپور والوں کا، اس سے کہ اللہ دیے خان صاحب کولہاپور والے جو تھے ان کا مرتبہ ان کے زمانے میں نائک کا مرتبہ تھا، یعنی تمام بڑے بڑے گویے، یعنی یہ وہ دور تھا کہ جو میرے خیال سے ریچسٹ پیریڈ میوزک کا تھا، کہ جس میں فیاض خان، عبد الکریم خان، رجب علی خان صاحب وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے لوگ گویے موجود تھے، لیکن یہ سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کو نائک کہتے تھے۔ نائک زمانہ تھے، اور ان کے 2 لڑکے تھے، ایک کا نام بھرجی خان صاحب کا تھا، بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور ایک کا نام تھا منجی خان صاحب۔ میرا خیال سے بھرجی خان صاحب کو تو شاید بمبئی کی طرف کے لوگوں نے کچھ نہ سنا ہوگا، لیکن منجی خان صاحب کو شمالی ہندوستان کی طرف بھی آنے کا اتفاق ہوا تھا، اور سن 1935 میں جو میوزک کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی لکھنؤ میں، تو یہ راگ آنندی جو ہے یہ سب سے پہلے منجی خان صاحب نے وہاں پر پیش کی تھی۔ اس سے پہلے اس راگ آنندی کو کوئی نہیں جانتا تھا، یہ منجی خان صاحب نے پیش کی تھی، اور یہ بڑا پرلطف واقعہ ہے کہ بڑے بڑے گویے بیٹھے تھے، فیاض خان صاحب تھے، اور نثار حسین خان صاحب برودا والے تھے، اور کون تھے۔ تو جس وقت ان کا نمبر آیا وہ نسبتاً ان سے عمر میں کم تھے، مگر بہت عمدہ ستھرا اور صاف گانا گاتے تھے، آکار کا گانا جسے کہنا چاہیے، حقیقتاً وہ گاتے تھے، صحیح خیال کا انداز جو تھا۔ تو انہوں نے گانا شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں یہ راگ پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد تو اب سبھی لوگ کہہ دیں گے کہ ہمارے گھر ہم نے اپنے والد سے سیکھا ہے اور ہم نے اپنے دادا سے سیکھا ہے، لیکن بہرحال
کوئی صاحب اس کا نام بتا دیں. تو کوئی اس کا نام نہیں رکھ سکا. تو فیاض خان صاحب نے اٹھ کر کے کہا کہ نہیں آپ بتا دیجئے، یہ آپ کے یہاں کا راگ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے یہاں کا راگ ہر ایک کو پہنچے، اور آپ ماشاءاللہ ایسے باپ کے بیٹے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے بتایا تھا. اور پنڈت سری کرشن نے جو پرنسپل تھے انہوں نے اٹھ کر کے وہاں بلیک بورڈ پر اس کا نام لکھ دیا تھا. سمجھا؟ تو انہوں نے دراصل اس کا نام لکھا تھا نند راگ. بات کو یہ خدا جانے کیا ہوا کہ لوگوں نے اس کو آنندی کر دیا. بہرحال میں یہ ضمناً میں نے آپ سے ذکر کیا. بہت جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا، ورنہ میرے خیال سے وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے سربراہ فنکار ہوتے منجی خان صاحب. اس کی وجہ یہ کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اتنا ستھرا گانے والے تھے، اتنا ستھرا گاتے تھے کہ سبحان اللہ وہ اپنے باپ کی جگہ لیتے. لیکن وہ اتفاق سے ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. بھرجی خان صاحب بڑے ماہر موسیقی تھے، بہت ماہر موسیقی تھے. لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ ذرا بدگلو تھے. گلا قدرت نے ان کو نہیں دیا تھا، اس کی وجہ سے ان کے گانے میں جاذبیت نہیں تھی، لیکن صاحب علم ہونے میں ان کے کوئی وہ نہیں تھا. ضمناً ایک بات میں یہاں سے عرض کر دوں. ممکن ہے کہ آپ کسی وقت ٹیپ سنائیں اور اس کے اوپر میرے خلاف ایک طوفان بپا ہو جائے اس بات کا کہ کیا بات کہہ دی، مگر یہ حقیقتاً میں آپ سے بیان کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا کرانے کا گھرانہ ہے، یہ دراصل یہ کرانے کا گھرانہ پیدائش ہے، پیدا کیا ہوا ہے اللہ دی خان صاحب کا. عبد الوحید خان صاحب اور عبد الکریم خان صاحب کے ماموں جو تھے، عبد الکریم خان صاحب خود رشتے سے گویا عبد الوحید خان کے ماموں لگتے تھے. ان کے ایک اور ماموں ہوتے تھے وہ دراصل، اور امیر خان صاحب اندور والے، ان کے والد شاہ میر صاحب. اور یہ مجھ سے امیر خان صاحب نے بتلایا، وہ باقاعدہ حیات ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان سے جا کر کے اب بھی اس کی سند لے سکتے ہیں کہ جو میں بیان کر رہا ہوں غلط تو نہیں ہے. اور یہ انہوں نے ایک محفل میں بیان کیا تھا، اور اس محفل کے سننے والے بھی یہاں پر موجود ہیں کراچی میں جہاں پر انہوں نے یہ بیان کیا تھا. اس کی وجہ ہے کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ امیر خان صاحب نے عبد الوحید خان صاحب کا سے سیکھا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی میں نے عبد الوحید خان صاحب سے سیکھا، میرے بزرگ ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن جہاں سے ان کو ملا وہاں سے مجھ کو ملا. تو اصل بات یہ تھی کہ عبد الوحید خان صاحب کے ایک ماموں تھے، یہ سارنگیوں کا خاندان تھا، وہ سارنگی بجاتے تھے، اور ان کے والد جو شاہ میر تھے وہ بھی گوا سارنگی بجاتے تھے. اور یہ دونوں ان کے ریاض میں ساتھ ہوا کرتے تھے، کیا نام عبد الوحید خان صاحب کے. اور وہ ریاض جو کیا کرتے تھے تو وہ مہر کھنڈ کا ریاض کیا کرتے تھے، آپ سمجھ گئے، بڑھت کا. تو اس طرح سے ان کے پاس ان کی چیزیں بھی پہنچی. اور اس کے بعد یہ لوگ تھے، انہوں نے آ کر کے اپنے خاندان کو بنایا. اور اس میں کوئی شک نہیں بھی اس وقت کرانے کا گھرانہ تو اس وقت ہندوستان اور پاکستان میں اپنی حیثیت نہیں، اس سے کہ جب تک روشن آرا بیگم باقاعدہ حیات ہیں اس وقت تک کرانے گھرانے کا نام رہے گا. اور یہ اصلیت ہے. میں کسی تعصب یا کسی اس سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے یہاں پر کہ ابتدائی زمانے کے گویوں کو بھی سنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے خیال کی بڑھت یہاں پر لوگوں نے عبد الوحید خان صاحب کو سن کر ہی حاصل کی. عبد الوحید خان صاحب کو سن کر. بہرحال اس زمانے میں بڑے بڑے گویے تھے اس طرف بھی اور اس حصے ملک میں بھی کہ جو اب ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی پاکستان. مثال کے طور پر وہاں پر جیسا میں نے منجی خان صاحب کا ذکر کیا، بھرجی خان صاحب کے، رجب علی خان صاحب سر سمراٹ کا ان کو خطاب تھا، بہت بڑے گویا اپنے وقت کے وہ گویے تھے. نثار حسین خان صاحب برودا والے تھے. فیاض خان صاحب کا آپ نے اس میں گرامی سنائی ہے کہ بڑے ان کو گویا آفتاب موسیقی خطاب بھی ملا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں اپنے وقت کے بہت بڑے بے نظیر فنکار تھے. آخر عمر میں تو آ کر کے دنیا میں بڑھاپا سبھی کے ساتھ ہوتا ہے. جن لوگوں نے ان کو بڑھاپے میں سنا ہے اب وہ ان کے متعلق اچھے خیال نہ رکھیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے خوش قسمت ہیں جن لوگوں نے ان کو سن لیا ہے.
ایک محفل مجھے ان کی یاد رہے گی، میں سوچتا ہوں کہ شاید پھر ذہن سے یہ بات نکل جائے، اس وقت ذکر کر دوں۔ میں علی گڑھ میں تعلیم پاتا تھا، اس زمانے میں BA کر چکا تھا۔ تو نواب صاحب چھتاری کی یہ رعیت، کیونکہ اصل میں رہنے والے اترولی کے ہیں فیاض خان صاحب، اور وہ اترولی جو ہے وہ ان کا گویا علاقہ تھا نواب صاحب چھتاری کا، تو انہوں نے ان کو طلب فرمایا، یہ وہاں تشریف لائے۔ تو میرے ایک دوست تھے، اب بھی وہ کبھی کبھی یہاں پر آتے ہیں، راحت سعید صاحب اور فرز سعید صاحب۔ تو فرز سعید کو بہت گانے بجانے سے بڑا شوق ہے، اس کے پاس بہت، آپ بھی ان سے مل چکے ہیں، میرا خیال یہ ہے، اور بڑا کلیکشن ہے ان کے پاس بھی۔ تو میرے ان کے بڑے تعلقات تھے، انہوں نے چنانچہ مجھ کو بلا لیا۔ تو نواب صاحب نے ان سے درباری کی فرمائش کی، تو انہوں نے درباری کا ایک خیال گانا شروع کیا، بہت مشہور خیال ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ وہ اور بھی بہت سی چیزیں گاتے تھے درباری کی، مگر یہ کہ اس روز اتفاق سے انہوں نے یہ شروع کر دیا جو گوئی کا تھا۔ تو درباری کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ تمام کتابوں میں، اور سبھی لوگ مانتے ہیں کہ اس میں گندھار اور دھیوت جو ہے یہ دو سر اندولن ہوتے ہیں، یعنی ہلائے جاتے ہیں۔ لیکن فیاض خان صاحب کی ایک عجیب و غریب شخصیت تھی، وہ ان دو سروں کو اندولن نہیں کرتے تھے، یہ عجیب و غریب تھی بات تھی۔ چنانچہ اس روز وہ نکھات کو وہ اس طرح سے گویا اندولن کر رہے تھے کہ اصولی طور پر گویا یہ چیز غلط تھی، لیکن یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی کلیجہ کھینچ لے گا، یہاں تک کہ میں نے یہ میرے منہ سے یہ نکل گیا، یہ سوء ادب تھا، کیونکہ نواب صاحب چھتاری بیٹھے ہوئے تھے، اور جہاں تک میرا خیال ہے، میں کہہ نہیں سکتا، میرے خیال سے اس زمانے میں وہ گورنر بھی تھے UP کے۔ اس زمانے میں کسی مسلمان یا ہندو کا گورنر ہو جانا ایک بہت بڑی چیز سمجھا جاتا تھا۔ یہ میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں 1939 کا، آج کی بات نہیں ہے۔ تو میرے منہ سے بے ساختہ ہی نکل گیا، میں نے کہا خان صاحب اگر آپ نے اب نکھات کو چھوڑ کے سر نہ پکڑا تو چیخ نکل جائے گی۔ فیاض خان صاحب نے گویا یہ دیکھا کہ ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ تھوڑا بہت سرگندھار کو پہچان سکتا ہے، تو انہوں نے نواب صاحب سے اجازت لے کے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا، اور باقی وہ درباری جو گائی ہے، تو میں نے آج تک اس کے بعد، سبھی گاتے ہیں درباری، ایک ایسا مطبوع راگ ہے کہ جس کو سبھی پسند کرتے ہیں، لیکن میں نے ایسی درباری بخدا آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے میں نے نہیں سنی، اور میں نے بے حد کوشش کی کہ میں کسی طرح سے اس نکھات کو، جس زمانے میں اب تو میں نے کوئی 15 برس سے بجانا چھوڑ دیا ہے ستار کا، کہ کسی طرح سے میں اس سر کو ادا کر سکوں۔ مدتوں کوشش کی، بھائی وہ بات نہیں نکل سکی۔ یہ فنکار کی گویا اپنی انفرادیت ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک فنکار کی یہ بھی بڑی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ایسا سر کہ جو ممنوع ہو کسی حیثیت سے، اس کو اس خوبی کے ساتھ لگائے کہ وہ اس میں حسن معلوم ہو۔ یہ فن کی گویا ارتقا، انتہائی منزل ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں اپنے استاد کا بھی ذکر کروں، استاد فیاض ان کا عنایت خان صاحب سے کہا کہ آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ وہ بعض اوقات اپنی رو میں پوریا میں پنچم اس طرح سے لگا دیتے تھے کہ وہ حسن بن کے چمکتی تھی، حالانکہ پوریا میں آپ جانتے ہیں کہ اس سر کا استعمال ناجائز ہے۔ بڑے صاحب کمال لوگ تھے۔ بہرحال یہ کچھ فنکار ایسے گزرے۔ ایک بہت بڑا فنکار تھا وہاں پر، افسوس ہے کہ اس کی زیادہ قدر نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال اپنے زمانے میں بہت قدر تھی، وہ تھے الطاف حسین خان صاحب خرجے والے۔ ان کے بیٹے یہاں پر موجود ہیں ابھی، الطاف حسین خان صاحب کے، اور الطاف حسین خان صاحب بہت ذی علم آدمی تھے، لیکن ان کے غالباً زیادہ شہرت نہ پانے کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ کبھی سامنے کا راگ نہیں گاتے تھے۔ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راگ ایسا ٹیڑھا گاتے تھے کہ لوگ ٹٹولتے ہی رہ جاتے تھے، لیکن بڑا عبور تھا ان کو، بہت صاحب کمال انسان تھے وہ الطاف حسین، اور ان کا ذکر نہ کرنا اس محفل میں یہ بہت بڑی ذاتی ہوگی۔ اس کے بعد دہلی کے ایک بہت مشہور گانے والے تھے مظفر حسین صاحب، میں نے ان کو سنا ہے، لیکن اس زمانے میں سنا ہے
کہ جب ان کا گلا بیکار ہو چکا تھا اور وہ اکثر گویا کہ اپنے کمزوری کی وجہ سے سر سے گر جاتے تھے، لیکن بہت ذی علم آدمی تھے، بہت ذی علم آدمی تھے۔ یہاں پر ایک قوال بچوں میں سے یہاں پر ایک افتخار صاحب ہیں، ان کے والد تھے عبد الکریم خان صاحب۔ یہ تانرس خان صاحب کے گھرانے کا سلسلہ ہے، اور تانرس خان صاحب آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے فنکار اپنے وقت کے گزرے تھے، اتنے بڑے فنکار گزرے تھے کہ خود علی بخش فتح علی، جنہیں علیہ فتو اور کہتے تھے، اور ان کو کرنل جنرل کا خطاب دے گیا تھا، یہ لوگ جا کے ان کے شاگرد ہوئے تھے، وہ ان کے گویا پوتے تھے۔ ان کو اتفاق سے دمے کا مرض ہو گیا تھا تو گا نہیں سکتے تھے، لیکن بہت ذی علم آدمی تھے، بہت ذی علم آدمی، بڑا علم تھا ان کے پاس جو ان کے گھرانے سے چلا آ رہا تھا۔ تو وہ سوائے اس کے کہ لوگوں کو سکھاتے اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، گا نہیں سکتے تھے۔ مجھے ان کی ایک محفل یاد رہے گی کہ لکھنؤ میں وہ تشریف لائے۔ اس زمانے میں ان کے بھتیجے تھے ایک نصیر خان، بابا نصیر خان کے نام سے مشہور تھے، بہت اچھے گانے والے تھے۔ وہ تشریف لائے وہاں پر، تو نواب ٹھاکر نواب علی خان صاحب کی ایک طوائف تھیں، ان کے ہاں وہ خورشید جان ان کا نام تھا، خورشید بھائی ان کو بات کو کہنے لگے تھے۔ خود بھی بڑی ذی علم عورت تھی، اور اسی وجہ سے نواب صاحب سے ان کا تعلق ہو گیا تھا، اس لیے کہ صورت شکل کی اچھی نہیں تھی، لیکن یہ کہ وہ علم کی وجہ سے اس نے، خدا جانے کون سا استاد اس کو ایسا مل گیا تھا کہ جس نے اسے بہت اچھا علم سکھا دیا تھا، کیونکہ لکھنؤ میں بڑے بڑے صاحبان کمال گزرے ہیں۔ تو ان کے ہاں محفل ہو رہی تھی، لوگوں نے اصرار کیا ان سے کہ مجھے آپ تبرکن کچھ سنا دیجیے۔ انہوں نے کہا بھائی میرے نہ پیٹ میں سانس جاتا ہے، گانا تو سانس کر، کوئی چیز تو سنا دیجیے۔ بہت جب ان سے کہا گیا تو خیر وہ تان پورا لے کر کے بیٹھے، اور ان کے پیچھے بابا نصیر خاں بیٹھے۔ طبلے پر ان کے ساتھ اس زمانے میں ایک بہت بڑے فنکار گزرے تھے، خلیفہ کہتے خلیفہ عابد، جو ان کے کتھکوں کے ساتھ گویا بجاتے تھے، اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا بجا نہیں سکتا تھا۔ ان کے داماد جن کو تیار کر کے واجد خاں ابھی تک زندہ ہیں، جو اچھن مہاراج وغیرہ کے ساتھ گویا طبلہ بجاتے تھے، وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب خلیفہ عابد جو تھے وہ دراصل گانے والوں کے ساتھ بجانے والے نہیں تھے، ان کو گانے کے بجانے کا انگ یاد نہیں تھا، مگر یہ سمجھ کے کہ عبد الکریم خان صاحب ہیں، ایک بڑے طبلیہ ہو تو ان کو بٹھا دیا۔ چنانچہ وہ یہی ہوا کہ جب انہوں نے گانا شروع کیا تو وہ اس طرح سے شروع ہوئے کہ ان کو روکنا پڑا۔ اس نے کہا بھائی میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ میں گویا میرے تو پیٹ میں سانس بھی نہیں سماتا، میں تو صرف شکلیں دکھاؤں گا، یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے شروع کیجیے۔ کچھ نہیں ٹھیک ہے، کچھ اس طرح سے کہا کہ طنز کا پہلو اس میں وہ ہوتا تھا۔ تو بابا نصیر خان نے کہا کہ بہت اچھا، اگر یہی ہے تو ایک چیز پہلے میں پیش کر دوں، پھر چچا میاں پیش کریں گے۔ اس پر تو میں ہوئی، مگر لکھنؤ والے بڑے رکھ رکھاؤ کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ غلط چیز ہے، ہمارے مہمان ہیں اور اتنے بڑے خاندان کے لوگ ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے طبلے والے کو بلایا گیا اور وہ محفل ہوئی۔ گایا نہیں انہوں نے، بیچارے نے گا ہی نہیں سکتے تھے وہ دراصل، اس سے سانس کی وجہ سے، مگر انہوں نے چیزیں جو دکھائیں ایسی ایسی خوبصورت بندشیں، ایسی ایسی نفیس چیزیں کہ کاش ان میں سے مجھے اس بات کا ایک تمنا ہی رہے گی کہ میں بھی کبھی ان کا سے سیکھتا۔ لیکن یہ کہ بہرحال جس وقت میں لکھنؤ آیا وہ اس وقت حیات تھے، تو میں نے ان سے ایک چیز تبرکن یاد کر لی تھی، تاکہ یہ ہو کہ مجھے اس بات کا فخر ہو کہ ہاں میں نے بھی عبد الکریم خان صاحب سے، یہ وہ عبد الکریم خان صاحب نہیں ہیں کہ جو کرانے والے تھے، یہ دوسرے، ان کا بھی نام عبد الکریم خان صاحب تھا۔ بہرحال یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، ان کے بھتیجے تھے
جن کا ذکر میں نے کیا، بابا نصیر خان بہت اچھا گاتے تھے، بہت اچھا گاتے تھے، بہت صاف ستھرا گاتے تھے، لیکن یہ کہ نشہ بہت زیادہ کرتے تھے، آخر میں ان کی آواز گلو گرفتہ ہو گئے تھے، ان کی آواز پڑ گئی تھی اور وہ گانے گا نہیں سکتے تھے، اور ان کو اس کا اتنا صدمہ ہوا، بہت علاج